السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے پسے لوگوں پر کیا قیامت گزری اور انہوں نے کیا دیکھا، سن کر رونا آ جائے گا۔ مری میں شدید برفباری کے بعد سڑکوں پر درخت اور بجلی کی کھمبے گرے ہوئے ہیں اور لوگ جگہ جگہ کھڑے گاڑیوں کی شیشوں پر دستک دے کر ان کی خیریت پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب جواب نہیں ملتا تو پھر گاڑیوں کو کھول کر اندر موجود افراد کو طبی امداد دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مری کی مقامی انتظامیہ ریسکیو 1122 کے اہلکار اور مقامی افراد محصور مسافر اور بے ہوش ہونے والوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ اس وقت مری میں شدید برفباری کی وجہ سے سیاح ٹریفک میں محصور ہے، جبکہ گاڑیوں میں طویل وقت تک بیٹھے رہنے، شیشوں کو بند کرنے اور ہیٹر آن ہونے کی وجہ سے بہت سے سیاحوں کی بے ہوش ہو جانے کی اطلاعات بھی ہیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے اس برفباری میں اب تک 16 سے 19 افراد ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے، لیکن راستوں کی بندش کے باوجود سیاح اب بھی وہاں جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے مری روڈ کی جانب جانے والی مرکزی راستوں پر حکام کی جانب سے چیکنگ کی جا رہی ہے اور راستہ مکمل طور پر بند ہے، لیکن مری جانے والے ٹول پلازے پر اب بھی سینکڑوں گاڑیاں کھڑی دکھائی دے رہی ہیں۔ لوگ گزرتے گاڑیوں کو ہاتھ دے کر پوچھ رہے ہیں کہ مری جائیں گے۔ مری کے مقامی شخص شفیق نے بی بی سی کو بتایا کہ ابھی یہاں پر ٹریفک بہت زیادہ ہے اور کم سے کم 300 گاڑیاں 70 میل ٹول پلازے پر کھڑی ہیں، جبکہ موٹر وے پر جانے والے راستوں پر 500 کے قریب گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ شفیق کے مطابق وہاں موجود لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رات سے یہی پتہ تھا کہ راستے بند ہیں۔ کچھ لوگ رات 3 بجے سے یہاں کھڑے ہیں اور کچھ صبح 5 بجے سے یہاں کھڑے ہیں۔ شفیق نے اپنے سفر کا آغاز آج صبح اسلام آباد سے کیا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ پہلا پوائنٹ آتے ہوئے سرینا ہوٹل کے پاس اور دوسرا پوائنٹ ٹوکری چوک کے پاس چیک پوسٹ لگی ہوئی ہے اور ایک سائیڈ بند کی گئی ہے۔ سرینا چوک بند ہے، آگے بارہ کہوں میں آنے والوں کا رش زیادہ ہے۔ شفیق کہتے ہیں کہ مری کے راستے بند ہو جانے کی اطلاعات کے باوجود بارکاؤ میں مین مری روڈ پر بہت سے لوگ گزرتے ہوئے گاڑیوں کو ہاتھ دے کر یہ پوچھ رہے ہیں کہ مری جائیں گے۔ شفیق جو کہ مری کی رہائشی ہے، ایک کچے راستے سے اپنے گھر جو گوڑا گلی کے قریب ہے پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ میں برفباری کی قبر میں دھنسا ہوا ہوں۔ بی بی سی کی نامی نگار سحرا بلوچ سے گفتگو میں ثانیہ داؤد نے بتایا کہ وہ اپنے خاوند اور بچوں کے ساتھ جمعے کے شب مری کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت صورتحال بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ اس وقت جیک چوک سے 200 میل کے فاصلے پر ہیں۔ یہاں واش روم کے لیے لائن لگی ہوئی ہے اور سڑک پر دور دور تک صرف گاڑیاں پھنسی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہم صبح بچوں کو تھوڑی سی واک کر کے ناشتہ کرانے کے لیے اب پتہ چلا ہے کہ گیس بھی کم ہو چکی ہے۔ راستے میں پھسلنے کی وجہ سے نہ گاڑی نکل سکتی ہے اور نہ ہی اب ہم لوگ کہیں نکل سکتے ہیں۔ ریحان عباس جو جمعے کے شب اپنی آبائی علاقہ بیروٹ جا رہے تھے کا کہنا ہے کہ وہ کل شام 6 بجے سے برف میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں ابھی تک برف میں پھنسا ہوا ہوں۔ لوگوں کی گاڑیوں میں ایندھن ختم ہو چکا ہے، انتہائی سردی ہے۔ میں نے اپنی گاڑی میں اس طرح وقت گزارا ہے جیسے بس یہ سمجھ لیں کہ میں برف کی قبر میں دھنسا ہوا ہوں۔ قسمت تھی کہ بچ گیا ہوں۔ مری کی رہائشی مہتاب عباس کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں برفباری کے دوران ایسا صورتحال نہیں دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت وہ سنی بینک میں مرکزی شاہراہ پر موجود ہیں، جبکہ ان گاڑی گزشتہ روز سے گارڈن سے 2 کلومیٹر پیچھے پھنسی ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ گزشتہ روز صبح 11:30 بجے باڑیا سے نکلے تو اس وقت برفباری شروع ہو چکی تھی۔ جمعے کے دن دوپہر 12 بجے برفباری کا آغاز ہوا۔
میں ٹریفک میں پھنس گیا تو گارڈن سے 2 کلومیٹر پیچھے ہی گاڑی سے اترا اور پیدل چلنے لگا۔ برفباری کا سلسلہ صبح 6 بجے کے بعد تھم گیا ہے اور اب ہلکی ہلکی دھوپ نکل آئی ہے۔ مہتاب نے بتایا کہ رات کو تو انتظامیہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن اب امدادی اداروں کے اہلکار پیدل جا کر گاڑیوں میں محصور سیاحوں کی مدد کی کوششیں کر رہے ہیں۔ مہتاب کہتے ہیں کہ مرکزی علاقوں میں ہوٹل تو کھل گئے ہیں، لیکن شدید ٹریفک کی وجہ سے سیاح اس جگہوں پر ہیں جہاں سے ان کے لیے یہاں تک پہنچنا مشکل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت مشینری کو آگے پیچھے لے جانے میں بھی مشکلات دکھائی دے رہی ہیں۔ ہائی وے کی ایک گاڑی سنی بینک پر پھنسی ہوئی ہے اور 2 مشینیں اس سے آگے پھنسے ہوئے ہیں۔ مہتاب عباس کے مطابق اس وقت مری میں بجلی نہیں اور جگہ جگہ بجلی کی تاریں گری ہوئی ہیں۔ کچھ گاڑیوں پر دستک دے رہے ہیں تو وہاں سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ امدادی سرگرمیوں میں شریک ایک مقامی شخص نے بی بی سی کے نامہ نگار فرحت جاوید کو بتایا کہ مقامی لوگوں نے اپنے گھروں میں سیاحوں کو جگہ دی ہے، جبکہ ہوٹلوں میں بھی لوگوں کو رہائش دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ دختران اسلام نامی اکیڈمی بھی سیاحوں کو رہائش دی گئی ہے۔ رات کو انتظامیہ کا فوکس مرکزی سیاحتی مقام پر رہا۔ گارڈن کا زیادہ علاقہ جنگل میں ہے۔ انتظامیہ صبح وہاں پہنچی، میں خود وہیں موجود ہوں۔ رضاکارانہ طور پر مقامی لوگ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام میں مدد کریں۔ صحافی زبیر خان کے مطابق مری روڈ کی نوحی بستی اور امدادی کاموں میں اس وقت شریک ایک شخص گل حسن کے مطابق کچھ گاڑیاں ایسی ہیں جن پر دستک دے رہے ہیں تو وہاں سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے 2 ایسی گاڑیوں کی نشاندہی کی ہے جن کے بارے میں حکام کو آگاہ کیا گیا ہے۔ ان گاڑیوں پر دستک دی تو کوئی جواب نہیں ملا۔ امدادی کاموں میں شریک اور ایک شخص محمد حسن کا کہنا ہے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ جو صورتحال بتایا جا رہا ہے حقیقت اس سے زیادہ بری ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صبح سے امدادی کارکن مصروف عمل ہیں اور مقامی لوگ بھی مصروف ہیں، مگر ہمارے خیال میں یہ سرگرمیاں بہت کم ہیں۔ ہمیں امدادی سرگرمیوں میں انتہائی تیزی پیدا کرنا ہوگا۔ پہلی بار سن رہے ہیں کہ مری میں اتنے لوگ ہلاک ہو گئے۔ مری میں ایک ہوٹل کا مالک کاظم عباس نے بی بی سی کو بتایا کہ انہوں نے گزشتہ روز 10 خاندانوں کو رہائش فراہم کی، لیکن صبح رک جانے کے باوجود وہ ہوٹل سے چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ شام 5 بجے برفباری کا پھر سے آغاز ہو جائے گا، جبکہ 5 فٹ تک برف پہلے ہی پڑ چکی ہے اور جو مسافت پیدل 10 منٹ کی تھی اب وہ 2 گھنٹے کی ہو چکی ہے اور گاڑی چلانے کی تو سوال ہی نہیں۔ پہلے سے معلوم تھا کہ شدید برفباری ہوگی اور ہم نے اپنے سوشل میڈیا پیجز پر سیاحوں سے اپیل بھی کی تھی کہ اگر مری آنا بھی ہے تو اتوار یا پیر کو آئے، لیکن اس وقت بھی ہم سن رہے ہیں کہ ٹول پلازے سے لوگ پیدل مری کی جانب جانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کاظم کہتے ہیں کہ ایک ہی حال ہے کہ جو بھی ادارے کام کر رہے ہو بیلچہ برادر فورس کو لے کر آئے۔ کاظم کے مطابق ماضی میں جب بھی مری میں برفباری ہوئی تو تحصیل میونسپل کمیٹی کی بیلچہ برادر فورس ہوتی تھی۔ شہران بیلچہ برادر فورس کے اہلکاروں کی جانب سے کلیئر ہوتا تھا، ان کے ساتھ ہی ہائی وے والے کام کرتے تھے۔ کاظم کہتے ہیں کہ یہاں 3 سال پہلے بھی ایسا صورتحال پیدا ہوئی تھی، لیکن مری میں ایک بھی جان کا نقصان نہیں ہوا تھا اور اس کی وجہ اداروں کی جانب سے وقت سے پہلے موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے منصوبہ بندی تھی۔ جب بھی مری میں برفباری ہوتی ہے چپچیکلی گلی، مال روڈ، جی پی اور چوک، گارڈن کارٹ روڈ، سنی بینک، سی وی اسٹینڈ چاہتا ہے یہاں کی اپنی مشین ہوتی تھی، لیکن اس بار پہلے سے منصوبہ بندی دکھائی نہیں دی اور پہلی بار ہی ہے کہ ہم سن رہے ہیں کہ مری میں اتنے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔